अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। वही बात हुई ना, सब बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है, फैमिली के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। जी हाँ, कोई बात नहीं, इस फैमिली से तो अब हम पक्के वाकिफ़ हो गए। मज़े की फैमिली है ना। तो अभी तक हम वहीं पे फंसे हुए हैं ना, रे अड़े जे ये ठीक हो गया। और बच्चों को सारी आती है, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। और क्यों पता है? इसलिए कि अम्मी का फ़ोन आ जाता है मुझे चुपके से कि हमारे बच्चे याद कर रहे हैं, अलफ बे पे आ रही है इनको और खूब सीख रहे हैं, और गाना तो पूरा आ गया है, कलमा भी आ गया हुआ है इनको। याद है कलमा? याद है। तो और मंथ्स के नाम भी आ रहे हैं, गिनती भी आ रही है। वेरी गुड, बहुत काम सीख लिया। अब किस दिन मैंने एक बड़ा सा स्टार ला के ना सारे बच्चों को दे देना। ठीक हो गया। अब ये देखिए जनाब कि ये लोग जो हैं ये आज किधर जा रहे हैं। आज सारे बच्चों ने क्या प्रोग्राम बनाया है। ये जो दाल डाल जाल और रेजे ये है ना, इन्होंने कहा कि हमने तो जाना है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है नहीं पता? विशाल तुम्हें पता है? इसको भी नहीं पता, ना ईमान को पता है ना कबीर को पता है। फला बच्चों, आपको पता है चिड़ियाघर क्या होता है? हाँ, मैंने देखा है, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं, सबको पता लग गया। शाबाश। चिड़ियाघर जू को कहते हैं जी। बच्चे जू जाना चाहते हैं, चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में कोई चिड़िया नहीं होती, बहुत सारे जानवर होते हैं। और वहां पे आज इनका प्रोग्राम बन गया है, तो हम भी चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे और फिर देखेंगे कि वहां पे क्या होता है। तब तक आप तैयार हो जाओ, अपने बाल शाल सेट कर लो, और बिल्कुल आप भी समझना कि आप भी हमारे सब बच्चों के साथ, इस फैमिली के साथ कहाँ जा रहे हो? चिड़ियाघर, यानी के जू। तो बच्चों, अब दाल डाल जाल और रेजे ये सब बहन भाइयों ने मिलकर प्रोग्राम बना लिया कि हमने चिड़ियाघर जाना है। तो चिड़ियाघर जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनाब अब्बू से इजाज़त ली, अम्मी से इजाज़त ली, और उन्होंने उनको कहा चलो ठीक है। बड़ी जीप थी उनके पास, उन्होंने कहा सारे बच्चे इसमें बैठ जाओ, क्योंकि 7 बहन भाई हैं, आपको पता है ना कितने? 7, 5 और 2 7 बहन भाई। तो उन्होंने कहा भाई बड़ी गाड़ी जाएगी, इसमें बैठो, और ड्राइवर भाई साथ जाएंगे। ठीक है जी। तो ड्राइवर भाई भी साथ गए, और जनाब फिर उनका चलो भाई इनका ख्याल भी रखना और इनको ले जाओ चिड़ियाघर दिखा के लाओ। अब जनाब चिड़ियाघर ये लोग पहुंचे गाड़ी के अंदर जाके। जनाब जब चिड़ियाघर पहुंचे, जो थे ना ड्राइवर भाई, उनका नाम था मून। तो मून भाई बड़ी अच्छी गाड़ी चला लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन एक बात है कि तुम लोगों ने कोई शरारत नहीं करनी, और अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे जब चिड़ियाघर के अंदर गए बाहर से, तो एक छोटा सा टिकट लेने के लिए ऑफिस बना हुआ था। तो मून भाई लाइन में लग गए और उन्होंने कहा कि चलो जी। मून भाई लाइन में लगे, पीछे बच्चों ने भी लाइन बनाई, और सब के लिए उन्होंने टिकट ले लिए, और टिकट लेके सब अंदर चले गए। लाइन बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि फिर बहुत धक्के पड़ते हैं, और जब टिकट लेते हैं तो सब अपनी बारी पे लाइन बना लेते हैं। अंदर गए जनाब, चिड़ियाघर के अंदर गए। वाह जी वाह, चिड़ियाघर के अंदर जाते ही साथ ही सबसे पहले तो जनाब उन्होंने क्या किया कि देखा कि वहां पे तो बंदरों का पिंजरा सबसे पहले ही नजर आ गया। बस जी, बच्चों को तो क्या चाहिए था, और सारे उछलते कूदते उनके पास चले गए, और उन्होंने कहा मून भाई आप हमें ना थोड़े थोड़े वो कुछ चिप्स ला दे, हम बंदरों को खिलाएंगे, कुछ ये ला दे। मून भाई ने कहा नहीं भाई, जो चिड़ियाघर वाले लोग हैं ना, ऑफिस वाले, उन्होंने मना किया है जानवरों को ऐसे खाना खुद से नहीं डालना, इसलिए कि वो उनको खुद भी खाना डालते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खा के फिर उनका पेट खराब हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाते हैं, इसलिए ऐसे नहीं करना, वैसे ही खेलो उनके साथ। बस जी, वहाँ पे तो इतने झूले लगे हुए थे बंदर के। उसमें जो पिंजरा था, बड़ा सा पिंजरा था, ये नहीं कि छोटा सा था, और उसमें झूले लगे हुए हैं। बंदर कभी झूलों पे बैठ रहे हैं, कभी दरख्तों पे बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ शैतानियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के झूला कर रहे हैं। लो जी, उन्होंने खूब बंदर देख लिए, बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा फिर आगे गए तो जनाब उन्हें वहाँ पे वो पानी वाला जो दरियाई घोड़ा होता है ना, बड़ा सा दरियाई घोड़ा, वो नजर आ गया।
وہ تو اتنا بڑا تھا. انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز ہے دریائی گھوڑا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دریائی گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ دریائی گھوڑا میرا خیال ہے ہپوپوٹامس ہوتا ہے. تو دریائی گھوڑا نظر آ گیا. اس کے بعد ذرا اور آگے گئے تو ان کو نظر آیا ایک ہاتھی. ہاتھی تو بہت پیارا تھا، اتنا بڑا ہاتھی، اور جناب وہ ابھی ایسے ایسے اپنی سونڈ ہلا رہا تھا اور بچوں کو ایسی سونڈ سے سلام بھی کر رہا تھا، ایسے ایسے کر کے. بچوں نے یہ تماشا دیکھا، انہوں نے کہا ہے ہاتھی اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایسے سلام بھی کرتا ہے. لو جی، ہاتھی نے ان کو سلام کیا، بچے بڑے خوش ہو گئے. پھر آگے گئے جناب، تھوڑا سا اور چلتے چلتے آگے گئے تو آگے انہیں زیبرا نظر آ گیا. زیبرا یاد ہے کس سے بنتا تھا؟ زے سے. اور زرافہ نظر آ گیا، اتنا بڑا زرافہ، اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی تھے بیچ میں. تو بچے بڑا خوش ہوئے اس کو دیکھ کے. پھر جناب تھوڑا اور آگے گئے اور انہیں ہرن نظر آئے. ہرن بھی فرق تھے، پہاڑی ہرن بھی تھے بڑے بڑے سینگوں والے، اور چھوٹے ہرن بھی تھے، مزے مزے کے ہرن نظر آئے. ہرن دیکھے. پھر اور آگے گئے تو بکریاں بھی تھیں. بکریاں تو بچوں کو پتہ ہی تھیں، لیکن بڑی پیاری پیاری بکریاں تھیں ان کے ساتھ. پہاڑی بکرے تھے، وہ بھی ان کو دیکھا. تو مون بھائی سب کو بتا رہے تھے کہ یہ بکرے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ ہرن ہے، سب کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے. بچے بڑے خوش پھر رہے تھے ان کے ساتھ. اور انہوں نے جناب یہ ساری چیزیں دیکھی. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا اس کمرے میں سانپ ہوتے ہیں. سانپ تو سنیک کو کہتے نا. سارے بچے ذرا ڈر گئے. آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا تو وہ چھوٹے چھوٹے پنجرے سنیکس کے بنے ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے فرق قسم کے سنیک رکھے ہوئے تھے. بھی بچوں نے دیکھے، بڑے حیران ہوئے کس طرح کے فرق سنیک ہوتے ہیں دنیا میں. اس کے بعد اور آگے گئے، شیر نظر آ گئے. شیر تو بچوں کو ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، گولڈن کلر کا شیر. اور جناب بچوں کو تو شیر ویسے ہی بہت پسند ہے. تو شیر، اس کے بھائی تھے شیر کے، شیرنی، بچے چھوٹے بہت بڑا اس کے لیے انہوں نے ایک پنجرا بنایا تھا کھلا سا. بچے وہ وہاں پہ آرام سے سیرے ویرے کر رہے تھے. شیر دیکھ کے بھی بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے. پھر ذرا اور آگے گئے تو آگے انہیں طوطے نظر آ گئے. طوطوں کے بنے ہوئے تھے پنجرے، رنگ برنگے طوطے تھے. کوئی آسٹریلیا سے آیا تھا، کوئی افریقہ سے آیا ہوا تھا، کوئی پاکستان سے آیا ہوا تھا. تو بڑے فرق طوطے تھے، کوئی چھوٹے تھے، کوئی بڑے تھے. وہ انہوں نے دیکھے. پھر آگے گئے تو فرق قسم کی چڑیاں بھی نظر آئیں ان کو. تھوڑا اور آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ریچھ جو ہے نا، ریچھ کا پتہ ہے، بیئر، ہاں، بیئر کا بھی ایک بڑا سا پنجرا تھا. تو وہ وہاں پہ چل کے کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ بیئر نظر نہیں آ رہا. کدھر گیا بیئر؟ مون بھائی سے پوچھ رہے، مون بھائی بیئر نہیں نظر آ رہا. او بھائی آ جاتا ہے بیئر نظر. مون بھائی کہنے گے صبر کرو، ادھر ہی کہیں ہوگا، بیئر نے کہاں جانا ہے، ادھر ہی کہیں ہوگا. اتنے میں کیا ہوا، ایک بچہ تھا، وہ اپنے ابو کا اس نے ہاتھ چھڑایا. اس نے کہا میں نے بھی دیکھنا ہے بیئر. اس نے کیا کیا، جلدی سے ایسے اندر ہاتھ ڈال دیا بیئر کے پنجرے میں. وہاں تو بیئر تھا نہیں. اس کے ابو نے کہا ہو بھائی بیئر نہیں ہے، اپنا ہاتھ تو باہر نکالو نا، اچانک سے بیئر آ جائے گا پھر کیا کرو گے، ہاتھ کھا لے گا تمہارا. وہ بچوں نے کہا نہیں ادھر بیئر ہے ہی نہیں ہے، میں تو دیکھتا ہوں یہ بیئر، میرا ہاتھ کتنا آگے جاتا ہے. اس نے ایسے ایسے کر کے جو آگے ہاتھ ڈالا، یکدم بیئر آیا. اس نے جو ایسے کر کے چھلانگ لگائی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اف اللہ! تو بچے نے چیخیں مارنی شروع کی، ہائے مجھے بچاؤ. ریڑے سے یہ اور دال بھی پریشان ہو گئے، اور مون بھائی بھی کانپنے لگ گئے. جلدی سے زو والے لوگ آئے. انہوں نے جلدی سے اس کو کھانا ڈالا. ریچھ کو جب کھانا ڈالا تو اس نے بچے کا بازو چھوڑا. اف اللہ! اس میں بھی اس بچے کو یہاں دانت لگ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا بہت زیادہ. اف اللہ! جلدی سے اس کے ابو نے اس کو پکڑا.
وہیں پہ ڈاکٹر بھی تھا زو میں، وہ بھاگا بھاگا آیا، اس نے اس کو پٹی لگائی، دوائی لگائی، اس نے کہا جلدی سے دوسرے ڈاکٹر کے لے کے جائیں، اس کو تو سٹچ کرنا پڑے گا، سینا پڑے گا، اتنا اندر سے پوٹی نکل آئی تھی۔ اف تو بہت سارے ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر جناب جلدی سے اس کے ابو اس کو جلدی سے دوسرے ہسپتال میں لے گئے۔ ہسپتال کا تو بتایا نا، وہاں نرس وغیرہ ہوتی، اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ لیکن اب اتنی پریشانی کیوں آئی؟ اس لیے کہ بچے نے اپنے امی ابو کا کہنا نہیں مانا۔ اور آپ دیکھو جو یہ جانور ہوتے ہیں نا، جو خاص طور پہ زو میں رہتے ہیں، ان کا موڈ کبھی بھی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی ان کے پنجرے کے اندر ہاتھ تو ڈالنا نہیں چاہیے، یہ نہ ہو، اسی لیے وہ کھانا ڈالنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور کو کھانا مت ڈالو، کیونکہ وہ جب آپ ہاتھ ایسے کرو گے ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑے، ٹھیک ہے نا؟ بس بچوں، پھر بچے تو گئے ڈر، انہوں نے کہا اف توبہ یہ کیا ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہم تو کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسی جگہوں پہ امی ابو کا کہنا بھی مانیں گے، اور کبھی خطرناک جانوروں کے پنجرے میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اور کسی کا بھی جانور ہوتا ہے نا، کسی کا پیٹ، جیسے آپ کے چچا کا یا انکل کا یا کسی دوست کا، اس کو بھی بغیر پوچھے ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ اس کا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے پیٹ کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں، جو آپ کا اپنا جانور گھر میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ جو دوسرے والے پیٹ ہوتے ہیں دوسروں کے، ان کا پوچھ کے کھیلتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ پیٹ غصے والے ہوتے ہیں، تو اگر غصے والے ہوں تو وہ آپ کو ایسے کر کے زخمی بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو فن تو کرتے ہیں، لیکن غلط کام میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر وہ اس بچے کا شکر کرو وہ بچہ بچ گیا، اور وہ جو ریچھ تھا غصے میں نہیں تھا، اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی نا، جیسے ہی وہ اس نے ڈالا اس کو کھانا، اس کا گوشت ڈالا ایسے، تو اس نے چھوڑ دیا بچے کو ایسے کر کے گم کر کے، اور جناب اپنا کھانا کھانے لگ گیا، اس لیے وہ بچ گیا، ورنہ تو اس نے پورا بچہ ہی کھا لینا تھا، تو ہے نا۔ خیر اب بچے ہو گئے بور، انہوں نے کہا بھائی بس ہم گھر چلتے ہیں، ہم گئے ڈر۔ لیکن مون بھائی نے کہا نہیں بھائی بچوں، اب اتنی دور سے آئے بھی ہو، بس شکر کرو وہ بچہ بچ گیا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ فون آ گیا تھا چڑیا گھر والوں کو کہ بچہ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ بچوں ڈرو نہیں، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کو پٹی لگ گئی ہے، دوائی لگ گئی ہے، ٹیکا لگ گیا ہے، اب شکر ہے کہ وہ بچ گیا۔ تو مون بھائی نے کہا چلو بھائی میں آپ کو نا تھوڑی سی یہاں سے ملک شیک پلاتا ہوں اور تھوڑے چپس کھلاتا ہوں، تاکہ آپ لوگ ذرا سکون کریں۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، پھر انہوں نے وہاں پہ چپس کھائے، ملک شیک پیا، بڑا مزہ آیا ان کو، پھر تھوڑا سا ان کا موڈ بہتر ہوا۔ تو مون بھائی نے کہا چلو اب آپ کو میں ہاتھی کی سیر کراتا ہوں۔ وہاں پہ ہاتھی کی سیر ہوتی ہے، ہاتھی ایلیفنٹ کو کہتے ہیں۔ ہاتھی کے اوپر انہوں نے ایسے کر کے ایک سیٹ لگائی ہوتی ہے، اور پھر وہ بچے اس پہ بیٹھ کے نا تھوڑی سی سیر کر کے آتے ہیں۔ تو پھر وہ بچے ہاتھی پہ بیٹھے، انہوں نے اس کی سیر کی، پھر اس کے بعد ادھر سے اترے تو مون بھائی نے کہا چلو چوچو ٹرین بھی جا رہی ہے، اس کی بھی سیر کر لو۔ مون بھائی اب ذرا بیچارے ان کا زیادہ ہی خیال کر رہے تھے، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے۔ تو مون بھائی خود بھی ٹرین پہ بیٹھ گئے، اور جناب انہوں نے وہ چوچو ٹرین کی ایک چکر لیا پورے چڑیا گھر کا، اور اس کے بعد شام ہونے لگ گئی، رات پڑنے لگ گئی تھی۔ بس پھر بچوں نے کہا چلو جی چڑیا گھر بند ہونے والا ہے، اب ہم چلتے ہیں گھر کو۔ سارے بچے جناب گاڑی میں بیٹھے اور واپس گھر میں آئے، اور گھر آ کے جب انہوں نے اپنے امی ابو کو یہ کہانی بتائی کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، تو بس پھر امی ابو نے کہا کہ تو بچوں پھر آپ نے کیا سیکھا وہاں پہ جا کے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ہم نے یہی سیکھا ہے کہ چڑیا گھر جاؤ تو کبھی ان کے پنجرے کے اندر ہاتھ نہیں ڈالو۔ آپ نے بھی یہی سیکھ لی ہے، آپ کو بھی پتہ لگ گیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ میرے بچوں کو تو ویسے کچھ بچوں کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا، کچھ کو اب پتہ لگ گیا ہے، تو سیر کے لیے جاؤ نا بچوں، تو پھر ذرا کہنا بڑوں کا ضرور مانتے ہیں، ورنہ اسی طرح پھنس جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں نے اب کیا کرنا ہے، یاد کرو کیا کرنا ہے۔ میں اتنی روز یاد کراتی ہوں، یہ کوئی بات نہیں، سب کو یاد آ گیا۔ ہاں جی، گھنٹی بجا کے سبسکرائب کرنا ہے، اور پھر خدا حافظ، پھر ملے۔